الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه أفضل الصلوات والسلام دائما أبدا. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، انسان سراپا رب العزت والجلال کا انعام ہے. ایک ایک سیل، ایک ایک آرگن بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. اللہ پاک سبھی کو اور ہم کو بھی ان تمام اعضائے بدن کی قدردانی عطا فرمائے. قلب، اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ صرف بلڈ سرکولیشن کے لیے نہیں ہے، پمپنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت راز کی چیزیں ہیں، حقائق ہے اس کے اندر جو اللہ ہی جانتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے آخری حصے میں فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. اگر اس میں صحت و عافیت آ جائے، تقوی آ جائے، ایمان آ جائے، حسن خلق آ جائے تو پورا جسم صحیح سالم بن جاتا ہے. اس میں اگر فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا تو پورے جسم کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. اور سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی بے مثال ہے. اسی پر ججمنٹ ہوتا ہے اور اسی کی طرف ہر ایک شخص کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرائے اور جو اخلاق فاضلہ ہیں، صفات طیبہ ہیں، ان سے اپنے قلب کو سجائے. اولین چیز جو قلب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے الایمان باللہ. اللہ پر صحیح ایمان. اور الایمان باللہ کے لیے ضروری ہے معرفت الہیہ، اللہ کی پہچان. اور اللہ کی طلب تڑپ یہ بھی اولین فرائض میں سے ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کوئی بیٹا بیٹی کبھی زبان سے
بیٹا نکالتا ہے کاش میں اپنے ابو کو دیکھتا، وہ مر چکا ہوتا ہے. عمر بھر اس کے اندر یہ تڑپ رہتی ہے، طلب رہتی ہے، کاش ایک نظر اپنے باپ پر ڈالوں. انسان کی فطرت کے اندر ہے یہ. دراصل والدین کا بھی معرفت الہیہ سے تعلق ہے. آگے سے کہ اولاد کو سمجھ لینا چاہیے کہ بظاہر سبب وجود کیا ہے. سبب وجود بظاہر والدین ہے، اور والدین کا سبب وجود بھی والدین ہیں، ان کے والدین. وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور اس نظام کی طرف ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں. والد صاحب کے اندر ایک قسم کی صفتیں ہوتی ہیں اور والدہ کے اندر دوسری ضروری قسم کی صفات ہوتی ہیں. دونوں کے اندر امانتیں ہوتی ہیں. ایک امانت سے کوئی بورن ہو نہیں سکتا، پیدا ہو نہیں سکتا. اس لیے دونوں کا کریٹر ایک ہی ہے. اسی لیے معرفت الہیہ کے لیے بھی، اپنی پہچان کے لیے بھی، پہچان ذات کے لیے بھی the miracles in human creation کس قسم کی ڈاکومنٹریز یا کتابیں دیکھ لی چاہیے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ دیکھ بھال لے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ہم وہ بھول چکے. اوقپے اس طرح موجودہ دور نے ہم کو رکھ رکھا ہے کہ ابدی زندگی کی ہمیں فکر ہی نہیں، مولائے جلیل کا خیال ہی نہیں، حسن انجام کی فکر ہی نہیں. گھریلو پریشانی، ملکی پریشانی، ریاستی پریشانی، عائلی، معاشی، سیاسی. لیکن سرفہرست ہمیں غم جنت، غم مولا، غم ایمان، غم حسن خاتمہ، یہ غموم ہموم ہم پر ڈومیننٹ رہیں، غالب رہیں، ورنہ ہم ضائع ہو سکتے ہیں. پریفرنس، پریورٹی اس چیز کو دینی. اچانک اگر موت آتی ہے تو ابدی زندگی کی پہلے میں تیاری ہونی چاہیے. اور سب سے آسان بات یہی ہے اتباع سنت، ترک معصیت. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسلنٹ ماڈل، اس کو رب العزت والجلال نے ہمارے لیے چن لیا ہے. اہل ایمان کسی اور کا ماڈل اختیار نہیں کر سکتا ہے. ایکٹر ہو، فلاسفر ہو، سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہمارے لیے چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، عباد ہیں، ہم اپنے مالک نہیں ہیں. ہمارے آرگنز اللہ کی امانتیں ہیں. کسی بھی آرگن میں ہم غلط تصرف نہیں کر سکتے. اس لیے
جو نفس ہم سب پر فرعون کی طرح غالب ہو چکا ہے، مسلط ہو چکا ہے، اس کو دبانا یہ بھی بہت ضروری ہے اور دبائے رکھنا ہے۔ اصل علاج یہی روزے ہیں ہر ایک کے لیے۔ نکاح کے باوجود، اولاد کے باوجود خطرناک واقعات ہیں یہاں۔ ماں غیر کے ساتھ، باپ غیر خاتون کے ساتھ کنیکٹڈ، اولاد رو رہی ہے، پیسہ اس کے گھر میں جا رہا ہے۔ یہ لعنتیں ہیں، نافرمانی کی لعنت، دین سے دوری کی لعنتیں ہیں۔ اولاد رو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ یا بیٹی کا نکاح کیا گیا، آپ داماد صاحب معلوم ہوا ڈرگس میں، وائن میں، ناپاک تعلقات میں انوالو ہے۔ اب گزشتہ چند ایام کا دیکھیے، لڑکی کدھر کی، کہاں، کس طرح اس کو لایا گیا العلم عند اللہ، اور پھر مار ڈالا گیا۔ ہم غور نہیں کرتے ہیں، خبریں صرف سنتے ہیں۔ ہماری حالت بہت خطرناک ہے۔ شاید جتنے بھی جرائم ہیں، کبائر ہیں، خبائث ہیں، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کا ارتکاب یہاں نہیں ہوتا۔ پھر عمومی عذاب آ جاتا ہے، عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، ڈیسیژن کر نہیں پاتی ہیں، ظالموں کو مسلط کیا جاتا ہے، بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں، حادثات مسلط کیے جاتے ہیں۔ واللہ حفاظت در دست مولا ہے۔ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک نگاہ ڈالیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک نگاہ ڈالیں۔ مومن کامل، عارف کامل، لاکھوں اور ہزاروں کے سبب بن گئے کہ حرم آمین، اسلام کے حرم آمین میں ان کو داخل کیا۔ اپنی کمال ایمان، کمال تقوی، کمال معرفت، کمال حسن خلق، اس کی برکت سے غالب آ گئے۔ اور نو مسلم جو اس خطے میں آتے ہیں نا، وہ کان پکڑتے ہیں۔ اس میں چند خواتین بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کشمیری مسلم بہت خطرناک، بہت بے وفا، بہت دغاباز، لیکن ان کے ادھر پکا ایمان ہے، وہ بہرحال ایمان پر قائم۔ مومن غدار نہیں ہوتا ہے، مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے، مومن کذاب نہیں ہوتا ہے، مومن الصادق الامین ہوتا ہے، صادق الفعل ہوتا ہے، صادق القول ہوتا ہے، جس طرح سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ صفات ہمارے اندر نہیں، اس لیے مرتے ہیں ہم۔ کس قسم کا تعلق مصطفیٰ کریم سے ہے ہمارا، بتاؤ تو صحیح، اب پیدا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاتھ پر کون مسلمان ہوتا ہے؟ ہماری ڈیلنگز، اللہ بچائے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کریکٹر مٹا ہوا ہے۔ بس اللہ اسم اعظم کی برکت سے ہمیں بچائے، مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ بہت دور ہے ہم، جنت سے بہت دور ہے۔ جنت میں درندے نہیں جائیں گے، نو ایڈمیشن فار بیسٹس ان پیراڈائز، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی، جس طرح باپ کی تلاش ہوتی ہے، ماں کی تلاش ہوتی ہے بچے کو، یتیم بچے کو، اس طرح جو صحیح انسان ہوتا ہے
وہ اپنے مولا کو ڈھونڈتا رہتا ہے. اس لیے آسمانی وحی آنے سے پہلے بھی جو سلیم الفطرت تھے وہ اللہ کی تلاش میں ہوتے. اس میں سرفہرست نبی کریم ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نماز پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ وضو کرتے تو کیسے کرتے؟ تلاوت کرتے تو قرآن کا نزول ہی نہیں ہوتا. لیکن شرک سے محفوظ. شرک ان شرک لظلم عظیم. اور میجارٹی آف مسلمز کے لیے قرآن کو بھی شکایت ہے. یہ سورہ یوسف میں ہے. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم یشرکون. آیت حافظ اسی طرح ہے سورہ یوسف میں. یعنی اکثر ایمان نہیں لائے ہیں مگر بہت شرک کرتے ہیں. ہماری خواتین چوری چھپ کے زیارتوں کا طواف کرتی ہیں. ان سے اس طرح مانگتی ہیں جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے. اسلام اس سے منزہ ہے. طواف اللہ کے لیے یہ کمال عقیدت اور محبت کا والہانہ محبت کا اظہار ہے. یہ صرف والہانہ محبت عبادت میں شامل ہوتا ہے. ایکسٹریم آف لو اینڈ افیکشن از ورشپ. یہ محبت یہ عبادت میں داخل ہو جاتا ہے. کمال و محبت اللہ یہ اسی لیے عبادت کا پہلا رکن ہے. لیکن ہم زبان کھولتے نہیں اپنی حال میں. دیشی کے اندر خواتین کے لیے زیادہ شرک. تو قرآن قلب سلیم پر بہت فوکس کرتا ہے، زور دیتا ہے. تو قلب سلیم کی ہمیں فکر کرنی ہے جو ہر مرض سے پاک ہو. حب دولت، اتھارٹی، حب جاہ سے پاک، طمع سے پاک، حسد سے پاک، کینے سے پاک. اس کے اندر غنا ہو، غنا قناعت ہو، اللہ سے کنیکٹڈ رہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل سوتا نہیں. پیارے نبی سے ان کا دل سوتا نہیں تھا. آپ کی نیند ناقض وضو نہیں تھی. اس سے قلب پر محنت کی جائے. پھر قلب کے انوار بدن پر ظاہر ہو جائیں گے، نمایاں ہو جائیں گے. شہوات سے دل کو پاک. جائز طریقہ حلال کھاؤ، ہلکا کھاؤ. یہ طریقے انبیاء ہے. حلال کھاؤ، ہلکا کھاؤ. پھر بھوک لگ جائے پھر ہلکا کھاؤ. 2-3 دن کی غذا ایک ہی دفعہ مت کھاؤ. الفتح الربانی شیخ عبد القادر جنائی رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے. میری پسندیدہ فیوریٹ بکس میں شامل ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے فیوز یزدانی. تو وہ صدیقین کے بارے میں فرماتے ہیں عقلہم فاقۃ. جس طرح ہم کھانا پینا انجوائے کرتے ہیں نا، تو یہ اولو العزم اللہ کے پیارے فاقہ کشی کو انجوائے کرتے تھے. کہتے ہیں کہ فاقہ کشی ان کا کھانا ہے. عقلہم فاقۃ. عقل میں نے کھانے کی چیز. فاقہ عربک ورڈ. اور ہم سب 99% کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ خزان پھر میان اولادن رزق. آواز میں مگر سید الکونین کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یہ بخاری شریف میں ہے. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا بقدر ضرورت.
بقدر ضرورت. صحیح مانگ ہے. یہاں میجارٹی میں کوئی بھی بھوک سے نہیں مرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں غریب ہوں، مسکین ہوں. استغنا نہیں ہے، قناعت نہیں ہے. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا وما شبع من خبز شعیر. تشریف لے گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، لیکن ایک بار بھی شکم سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا. دراصل اللہ کو یہی حالت پسند تھی کہ آدمی بھوکا بھوکا رہے. کہتے ہیں اگر فرعون کو بھی بھوک لگی ہوتی روزی سے رہتا تو فرعون نہ ہوتا. یہی نفس امارہ بالسوء ہمیں فرعون بنا دیتا ہے. اس لیے جوانوں کو یا تو روزوں سے اپنے آپ کو ایکساسٹ کرنا ہے تاکہ آرٹیفیشل سیٹسفیکشن کی چیزیں جو اختیار کرتے ہیں اس سے بچ جائیں، چونکہ پھر نکاح کے لائق نہیں رہتے. یا تو کثرت سے روزے سے رہیں، ورنہ جائز ورزش میں، کھیل کود میں اپنی انرجی کو ایگزاسٹ کریں اور ہلکا پھلکا کھائیں. کشمیریوں کا پتہ نہیں نکاح سے بھی زیادہ تعلق ہے اس چاول کے ساتھ. اگر یہ 15 روٹیاں بھی کھائیں گے پھر کوئی کہے گا ولسا بتمنٹا چم اٹھاس بھائی پھاکا ہی چھس. رزق صرف چاول کا ہم سمجھتے ہیں. رزق میں گاجر ہے، ایسی ہی سبزی جو بھی، یہ سب رزق ہے. اللہ کے سوا گاجر کا دانہ، ویجیٹیبل کا دانہ، فروٹ کا دانہ واللہ کوئی نہیں بنا سکتا. یہ سب رزق ہے. اور دانا لوگ جو ہے نا، آج یہ سبزی جو ہم کھاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کھاتے ہیں، دانا بینا لوگ بھی کھاتے ہیں، یہ کھانے کے لائق سبزی نہیں ہے. چونکہ یہ جو دوا پاشی ہوتی ہے نا، وہ زہریلے کیمیکل سے یہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے پیسٹ سائڈ کے ذریعے، کھانے کے لائق نہیں. اس لیے اپنی پارکوں میں کچھ حصہ اس کے لیے مقرر کیا جائے، خود یا گھر میں کوئی سبزی اگانے میں مدد دے، اپنی صحت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے. اور تیل چاہے بیمارک ہو، کوئی بھی مارک ہو، یہ کھانے کے لائق نہیں. ان کی ڈیلر سے راز ظاہر ہو چکے ہیں، بہت ملاوٹ ہے. اور جب ہم بگڑ گئے تو اور کتنی بگڑ چکے ہوں، جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. ایمان والے جب انحطاط میں مبتلا ہو گئے دوسروں پر کیا اعتماد کرتے. اس لیے 100% پیور کیمیکلز پریزرویٹو وغیرہ کے بغیر تیل ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ نظم کریں. ایک جوان ایک کام انجام دے، دوسرے جوان دوسرا کام دے. 100% پیور غذاؤں کا آپ مہربانی کر کے انتظام کریں. ایک ڈی سی رہے تھے ہمارے یہاں کلگام میں، گزشتہ سالوں سے ملاقات ہوئی تو دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ یہ جو مسالے جات تیار کرتی ہیں فیکٹریاں، تو میں نے چند کو بلایا تو ایک نے، میں نے اس سے شاید قسم دلائی اس کو کہ براہ کرم آپ سچ بولو. تو اس نے کہا کہ میرے مسالے جات میں منیمم پیسی ہوئی پختہ اینٹیں ہیں، منیمم. اور تیل کے بارے میں سنیے، ہماری بستی میں ایک ٹیچر ہیں، ریٹائر ہو گئے، تو لداخ میں سری نگر کا کوئی ٹیچر تھا، تو یہاں تیل کا کام کرتے تھے، کوکنگ آئل وغیرہ. تو اس نے سے کہا یہ پیمر وغیرہ ہر جگہ نہیں کھانا چاہیے.
کیوں؟ دیکھو ہم خوب اس میں وہ راب ملاتے ہیں، ہمارا وہ انڈر گراؤنڈ ایک جگہ ہے، تو وہاں ہم تیل کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں. آگے سے یہ صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، انشاءاللہ یہ صادق القول ہیں، کہہ رہے تھے جو یہ پراٹھ والے وغیرہ وہ تیل میں ہے نا پکاتے رہتے ہیں 2-4 دن، وہی پرانا تیل استعمال کرتے ہیں، پھر وہ تیل بیچتے ہیں، اور لینے والے ہوٹل والے ہوتے ہیں، وہ کیمیکل ڈال کر اس کو پھر بظاہر اچھا بنا دیتے ہیں، اور کھانے والے آپ ہیں ہم. اور ایک ہائیلی کوالیفائڈ میرے ساتھ آیا، بھائی ساتھ تھا، والد صاحب ساتھ تھا، اس وقت وہ سری نگر میں مقیم ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے 100% یہ معلوم ہے کہ تیل کا ڈیلر، اس کے پاس سیمپل بھیجا گیا، کچھ اپنے لیے، کچھ اس کے متعلق جو شخصیات ہوتی ہیں. سیمپل اچھا والا تیل ہے اور پبلک کے لیے دوسری قسم کا. تو اب جوان سوچے کیا علاج ہے. اگر ہم یہ خراب قسم کی چیزیں استعمال کریں گے تو بیماریاں ابھریں گی، کامیاب نہیں ہوں گے، بچے بیچارے تباہ ہو کے رہیں گے. ایسی کیا کیا چیزیں ہیں؟ مٹھائی ہو اپنی بناؤ. جو شوگر ہے یہ کیمیکل سے بھری ہوئی چیز ہے. جس طرح شراب ڈینجرس لیور کے لیے، اسی طرح یہ شوگر بھی. اس کے بدلے ہم کھجور کھا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میٹھی نعمت استعمال کر سکتے ہیں، پیور شہد لے سکتے ہیں، وہ بھی ہلکا پھلکا، یا شکر جو پروسیسڈ نہ ہو. لیکن ہمیں فکر نہیں، جو کچھ کماتے ہیں تو میڈیکیشن وغیرہ میں خرچ ہوتی ہے، قرض میں ڈوب جاتے ہیں. اس لیے کلوا من الطیبات، یہ انبیاء کو حکم تھا اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، کلوا من الطیبات، یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کھاؤ، حلال ہو، طیب ہو، پیور ہو، پیور. اور جو چائے ہم پی رہے ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوا ہوں اور کئی سالوں سے یہ اس پر الحمدللہ تحقیق کر رہا ہوں، یہ چائے پینے کے لائق نہیں ہے. یہ اصل چائے سنا ہے وہ تقریباً 12,000 کا 1 کلو ہے. اصل چائے جو ہے اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے، کیا کیا کلرنگ ہوتی ہے. تو اس لیے برائے کرم ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے سمجھا گئے، پتہ نہیں ان کو بھی جنون آ چکا ہے، وہ بھی یہی کشمیری چائے پیتے ہیں. حالانکہ ہم سے زیادہ وہ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، حفظان صحت کے بارے میں ہم سے زیادہ باخبر ہیں. تو یہ عجیب و غریب کمزوریاں ہیں. چونکہ اللہ کو پسند ہے، پیارے نبی کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف. ظاہری باطنی پہلوان تندرست مومن اللہ اور رسول پاک کو زیادہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، والدین کی خدمت کر سکتا ہے. آج بوڑھے والدین ہی بچوں کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ بچوں کے بچوں کی بھی خدمت کرتے ہیں. اس لیے قلب پر جب ٹھیک محنت کی جائے، ایک ہوتا ہے تنقیہ، تنقیہ ہے صفات رذیلہ کو قلب سے نکالنا آہستہ آہستہ. پھر ہے تحلیہ، اچھی صفات سے پھر دل کو سجانا، بیوٹیفائی کرنا، اللہ کے ساتھ خاص تعلق. عیال میں ہے، محفل یاراں ہے، فرینڈ سرکل ہے، لیکن انورڈلی کنیکٹڈ اپنے مولا کے ساتھ. چونکہ عظیم الشان یونیک حق رب العزت کا ہے، جس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے.
جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، وما بکم من نعمۃ فمن اللہ، جو بھی ظاہری باطنی نعمتیں، اولاد ہوں، جائیداد ہو، صحت عافیت ہو، جوانی ہو، کوئی بھی ہو، مکان ہو، سروس ہو، ہر نعمت اللہ کی دی ہے. اس لیے سب سے اولین حق اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو ایک ایک گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. اس سے نقد فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی صحت عظیم الشان بے مثال ہوگی، اور اس کا سکون قلب بے نظیر ہوگا. سکون نہیں ہے تو در بدر منسٹرز بھی، الٹرا رچ مین بھی دنیا میں پھرتے رہتے ہیں. ہاں، تو جنت سے بھی افضل اسے بنانا ہے. علامہ ابن تیمیہ فرمایا کرتے رحمت اللہ علیہ، ہونا کا فی الدنیا جنت، دنیا میں بھی ایک جنت ہے. من دخلہا فسیدخل فی الجنہ فی الاخرہ، جو اس جنت میں داخل ہوگا وہی اس جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت یعنی ایسا قلب جس میں ٹھیک ایمان شرک کے بغیر، جس میں معرفت الہیہ ہو، تعلق مع اللہ ہو، تڑپ طلب ہو، سوز و گداز ہو، خشک مسلمان بل ہوس مطلبی. اس لیے دعا میں بھی پہلے اللہ سے اللہ مانگو. حتاز یہ مکلیو مجھے خواہش مکلی قسم نوکری باغس برکت آتی. اللہ سے اللہ کوئی مانگتا نہیں. جت کن مالس کہاں پرسن صرف بیٹی تو بیٹا تہ ساری تہند باپت اے ٹی ایم کارڈ، ماج بنوک نرس. اپنا مطلب کوئی پوچھتا بھائی جی ذرا ان پیروں کو پھیلائے، ضرورت دباؤ، سر پر تیل مانو، آپ کو آرام پہنچاؤں. کوئی نہیں پوچھتا. کیوں؟ ہم نے وہ بل والدینی احسانہ سکھائی نہیں، دین سے محروم رکھا. اب بہت امریکہ میں کسی کے بچے پڑے ہوئے ہیں اور والدین ادھر ایڈجسٹ ہوتے نہیں، ادھر والدین کی اولڈ ایج ہے. تو نقد عذاب ہم بھگت رہے ہیں نافرمانی کی وجہ سے. کچھ دنیا میں چکھایا جاتا ہے، اس میں عقوق الوالدین بھی ہے. والدین کی بھی حدود ہیں. اگر والدین خلاف شریعت یا خلاف سنت حکم دے وہ ماننا نہیں ہے. انما الطاعۃ فی المعروف، کسی کا حکم مانیں گے تو معروف میں، یعنی اجازت ہو، شریعت کی اجازت ہو. اگر نافرمانی ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں خالق کی معصیت ہو، وہ حکمراں ہو، والد صاحب ہو، وہ حکم نہیں ماننا ہے. تو بہرحال چند چیزیں ہنٹس میں نے دے دیے، اس لیے آپ اپنے ایمان کو تمام عیوب سے، اندیشوں سے، صغائر سے، کبائر سے پاک رکھیں، خصوصاً ناپاک تعلقات سے. یہ اس شخص کی بدنصیبی بدبختی ہے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے. جسے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہو جاتا ہے نا تو وہ جلتا ہے، لیکن وہ آگ نظر نہیں آ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نیند حرام، سکون حرام، پھر وہ ڈرگس استعمال کرتے یا خودکشی کرتے. دونوں طرف ایسا ہوتا ہے. نب دیولند بڑھ. اس لیے اسباب بدکاری ہی سے بچنا چاہیے. ولا تقربوا الزنا، جو دوائی ہیں اسباب ہیں ان سے بچنا چاہیے. اس لیے موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، چونکہ 100% شیطان کے کنٹرول میں ہے. بہت احتیاط کرنا ہے، اور یہی عظیم شان دولت ہے. جس کو سکون نہیں ہے وہ مرنا چاہتا ہے لیکن مرتا نہیں. جمعیت خاطر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. جس چیز سے راحت قلب، سکون قلب ڈسٹرب ہو جائے اس چیز سے پرہیز ہے. چاہے کسی
کانفرنس میں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو، اگر خطرہ ہو کہ میرا سکون خطرے میں پڑے گا، میرا ایمان خطرے میں پڑے گا، تو چھوڑ دو۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کیا نکالا گیا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہی ہے میرے رب، ایک قید خانہ اچھا ان آلائشوں سے جن کی طرف تباہی و خبائث کی طرف یہ مجھے دعوت دیتے ہیں۔ تنہائی میں سلام، لیکن الخلوت مع اللہ ہو، اچھا کمرہ بنایا جائے، سجایا جائے، کرسی بھی ہو، ٹہلنے کی اس میں سپیس بھی ہو، سما گیا کہ کسی پارک میں جا کر بھی وہ محسوس کرنے میرا کمرہ مجھے اس سے بھی اچھا ہے۔ وہی تلاوت، وہی مناجات، وہی ذکر، وہی ضرب لا الہ الا اللہ، وہی اللہ اللہ، وہی سیرت حدیث، ایسی قرآنی تفاسیر کا مطالعہ، اور کچھ نہیں کام تو آرام کرو، اس کو ریسٹ دو۔ آج اس کو ریسٹ دینے کی بہت ضرورت ہے، اوور برڈن ہو گیا یہ سب کا، اس لیے اس کے آرام کا خاص خیال، ہر ایک اس کا خیال رکھے۔ لیو اینڈ لیٹ لیو، کوئی سو رہا ہے اس کو سونے دو۔ اگر آپ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے تو تہجد اسی کو پڑھنا جائز ہے جو سونے والے کو اپنے سے اچھا سمجھے، اسی کو پڑھنا جائز۔ جو کہے نہیں یہ کیا کھراٹے مارا، تو اس سے تہجد پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، اور نخوت تکبر حرام ہے، نہ دنیائی لحاظ سے نہ دینی لحاظ سے نہیں تکبر آنے چاہیے۔ الکبریاء للہ سبحانہ وتعالی، آگے سے ہمارے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ بس یہ چند چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے جاری ہوئی تھی، آپ یہ سماعت فرمائیں۔ اب آگے آپ خود بڑھنے کی کوشش کریں، میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی بلند درجات پر فائز فرمائے محض اپنے کرم فضل سے، اور سوئے خاتمہ سے ہم سب کو اور پوری امت کو، پھر پوری انسانیت کو بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله۔